انشاءاللہ تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا ترجمہ اور آڈیو ہم ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کے تمام ثمرات آپ حاصل کر لیں، آمین۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ روزے کی اصل روح تقوی ہے۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گویا کہ تقوی ہی وہ جوہر مقصود ہے جس پر اللہ کی رضا اور دونوں جہاں کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب برابر ہو، دین اور تقوی کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ روزے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ اپنے مالک کا حکم بجا لاتا ہے، اپنی پسندیدہ محبوب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ بندہ مومن ظاہری طور پر اور تنہائی میں اپنی تمام جسمانی نفسانی خواہشات پر خالص اللہ کے لیے رک جاتا ہے، گویا کہ اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ روزے کی تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ کبر و غرور سے نفس کو باز رکھنے کا سبب بنتا ہے، جس سے انسان کے اندر حق قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت جنم لیتی ہے جس کا احساس آسودگی میں نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا۔ روزے کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ وہ شہوت پر غلبہ حاصل کرنے میں نفس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ بھوک انسان کو شہوت سے باز رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اسے شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ شادی بدکاری سے بچاتی ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ لیں، کیونکہ روزہ شہوت سے باز رکھنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کی پانچویں حکمت یہ ہے کہ وہ مسکینوں کے لیے شفقت و رحمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ روزے دار جب کچھ دیر کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے دل میں محتاجوں کا احساس جنم لیتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے اور صدقہ و خیرات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ ہر درجہ میں باہمی الفت و محبت کو فروغ ملتا ہے۔ روزے کی چھٹی حکمت یہ ہے کہ اس سے شیطان ملعون، مغلوب اور کمزور ہوتا ہے، کیونکہ انسان روزے میں گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہے، لہٰذا دلوں میں خیر و بھلائی کے کام کرنے اور گناہوں سے باز رہنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ روزے کی ساتویں حکمت یہ ہے کہ
کہ روزہ دار شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے، چنانچہ روزہ دار قدرت رکھنے کے باوجود تنہائی میں بھی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ روزے کی 8ویں حکمت یہ ہے کہ بندہ مومن کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احساس بھی بیدار ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ روزے کی 9ویں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور دین سے محبت بڑھتی ہے۔ روزے کی 10ویں حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، گویا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ امور ہیں جو اللہ کو ایک بندہ مومن سے مطلوب ہیں، یہی بندے کی کامیابی کی معراج ہے، اور یہی سب عمل اس کو اس کی اصل منزل جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔